اس میں کوئی آپ کو زیادہ زبان کو ادھر ادھر نہیں کرنا پڑ رہا. لا الہ الا اللہ بولیے. اور یہی کلمہ اگر مرتے وقت جاری ہو گیا، آپ دیکھیں گے انسان کتنی بھی بڑی نظر کی شکل میں ہو، اس وقت بھی اگر وہ بولنا چاہے تو اتنا تو بول ہی سکتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اتنا تو بول ہی سکتا ہے. تو اللہ نے یہ ہمارے لیے پروویژن رکھا ہے کہ جب ہم بولنے لگیں تو اسی کلمے سے شروع کریں، اور مرنے لگیں تو اسی کلمے پہ اختتام ہو جائے. اتنا سمپل ہم کو یہ بریکٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو یہ کرنا اس طرح سے اگر بتایا جائے تو بہت ساری. پھر 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو. ہم کیا اس پر توجہ دیتے ہیں؟ برتھ ڈے پہ توجہ ہے، لیکن 7 سال کا ہو گیا تو نماز پہ توجہ نہیں ہے. کس پیرنٹ نے برتھ ڈے 7ویں برتھ ڈے پر بچے کو نماز کو کھڑا کیا ہو؟ مجھے بتا دو کہ بیٹا آج سے تجھے نماز پڑھنی ہوگی. اور اس کا پریپریشن اگر آپ پہلے سے کرتے ہیں کہ وضو کیسے ہوتا ہے، غسل کیسے ہوتا ہے، کیونکہ اسکول میں جانے کے لیے پہلے سے نلا دھلا کے بھیجتے ہیں نا، تو نماز کے لیے تیاری کب سے کرنی پڑے گی؟ ابھی اس پہ فرض تو نہیں ہوئی، لیکن تربیت ہے کہ 7 سال کے بعد ہی اس کو، 7 سال کے ہوتے ہی اس کو نماز کے لیے کھڑا کرو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود نمازی ہیں کہ نہیں، اس کا ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. بچوں کو آپ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے مسلح بچھا کر اگر آپ دے دو نا، آپ کی نقل کرتے ہیں بچے. کتنا اچھا لگتا ہے کہ بچہ سجدے میں جا رہا ہے، اس کو سجدہ کرنا بھی نہیں تو پورا فلیٹ سو بھی جاتا ہے. وہ دیکھ کر کے کتنا اچھا لگتا ہے. جب ماں کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس کی رحمت کو کتنا جوش آتا ہوگا کہ میری اس بندے کا بچہ میری بارگاہ میں پورا سرنڈر ہو گیا. انہیں سجدے کی جو ایک دم لوئسٹ پوزیشن تھی وہ اس نے اختیار کر لی ہے، تو اس ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ وہ بن جائے گا. ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر کے قریب سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں آگ بھڑکی ہوئی ہے. اللہ کی نبیوں کی وہ آنکھیں ہوتی ہیں، تو آگ لگی ہوئی ہے اور عذاب میں اس کا کفن آگ کا ہو گیا، وہ چلا رہا ہے. تو آپ نے بڑا افسوس کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو اسی قبر میں جنت کے پھول کھلے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے کہ اللہ یہ اتنی جلدی اس کا معاملہ بدل کیسے گیا؟ تو آواز آئی کہ میرے عیسیٰ، یہ جب مرا تھا تو بڑا گنہگار تھا یہ، اس لیے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، لیکن یہ مرا تھا تو اس کا ایک بچہ چھوڑ کر گیا تھا، یہ چھوٹا بچہ تھا. آج یہ بچہ پہلی مرتبہ مکتب میں گیا ہے اور اس بچے نے استاد سے پہلی بار بسم اللہ سیکھی ہے. تو اس نے بچے نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میری رحمت کو حیا آئی کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکار رہا ہے، میں اس کی قبر میں عذاب کیسے کروں؟ اس کی بسم اللہ کی وجہ سے میں نے اس کے عذاب کو اٹھا لیا. سبحان اللہ. اب کیا کسی دنیاوی علم کی وجہ سے عذاب اٹھتا ہے اس طرح کا؟ حالانکہ میں دنیاوی علم نہ پڑھو ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، دنیاوی علم پڑھ کر بھی اگر دینی ماحول میں آپ کام کرو گے تو اس سے بھی آپ کی نیکیاں بڑھیں گی انشاءاللہ. مگر یہ ایک کلمہ باپ کے لیے قبر کی راحت کا سبب بنتا ہے. تو ہم لوگ بچے سے دنیا کی راحت تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آخرت کی راحت کیوں نہیں ایکسپیکٹ کرتے؟ تو وہ تربیت کرنا بہت ضروری ہے. تو کس عمر میں کیسے بچوں کی تربیت کریں؟ تو یہ عمر شروع سے ہی ہونی چاہیے. 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو مار کے پڑھانے کا حکم ہے. بچے کو اتنا نہیں مارو کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، لیکن اس کو ایک احساس ہونا چاہیے کہ ابا ناراض ہوں گے. جیسے ابا ہوم ورک نہیں کرنے پہ ناراض ہوتے ہیں، اسکول کا ہوم ورک نہیں کرنے پہ ابا ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے دیا ہوا ہوم ورک کرنے پر ابا ناراض کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہ احساس جب بچے پر آئے گا تو پھر وہ اس پر عمل کرے گا. کیا آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں؟ یہ بچوں کو سوچنا ہے. کیا ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں؟ میں اپنے اسکول میں ہاشمیہ میں کبھی کبھی صبح جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو ٹاپک دوں کہ میری ماں، اس پر آپ بولو. ماں کیا کرتی ہے تمہاری؟ بچوں کو بولنے دو کہ ماں کیا کرتی ہے، بچوں کو بولنے دو میرا باپ میرے لیے کیا کرتا ہے. کچھ بچے بولتے بولتے رو پڑتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کو احساس ہوتا ہے، جو احساس ہم نے دلایا نہیں کبھی، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ میری ماں میرے لیے اتنی جلدی اٹھ جاتی ہے، میں بعد میں اٹھتا ہوں لیکن میری ماں صبح 5 بجے اٹھتی ہے، میرا ٹفن تیار کرتی ہے، مجھے نہلاتی ہے، مجھے برش کراتی ہے، مجھے کپڑے پہناتی ہے، میرے کپڑوں کو آئرن کرتی ہے، پھر باہر مجھے چھوڑنے آتی ہے. کبھی کبھی اسکول تک بھی ماں ہی چھوڑنے کے لیے آتی ہے. کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو وہیں بیٹھی بھی رہتی ہیں کہ اسکول چھوٹے گا تو پھر اس کے بعد میں اس کو لے کر کے جاؤں گی، پھر اس کو گھر جا کے کھانا بھی پکانا ہے. کتنا کرتی ہے ماں تمہارے لیے؟
تو اس کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ماں باپ ناراض رہیں تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور جنت اور جہنم دونوں کیسے ہیں؟ تو فرمایا کہ ان کو راضی کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور ان کو ناراض کرو تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو یہ ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے۔ Do you know the مقام of parents؟ ایک سوال یہاں پر اور بھی ہے، سفیان نے اتنے سارے سوالات دے دیے ہیں۔ Do you know the مقام of parents؟ What is the مقام of parents؟ تو آپ کو سب کو پتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ ماں کے قدموں چلے تلے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو دروازہ کھلے گا کیسے؟ وہ چابی سے کھلے گا نا، وہ چابی ان کو راضی کرنا ہے۔ جنت ملے گی کیسے؟ ماں کے قدموں میں جانا ہے۔ آپ کو بتاؤں، حضور مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے تھے، علامہ شاہ احمد دورانی صاحب، ان کی ایک وصیت میں نے علامہ قمر زمان صاحب سے سنی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ میں جب انتقال میرا ہو جائے تو میری قبر میرے ماں کے قدموں میں بنانا، کیونکہ اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تربیت ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ماں باپ کی ناراضگی کا وبال میں نے آپ کو ابھی بتایا، اور ہاؤ ٹو بیلنس بٹوین رائٹس آف پیرنٹس اینڈ رائٹس آف اسپاؤس، بیوی کا حق اور ماں باپ کا حق، اس کو بیلنس کیسے کیا جائے؟ جس کا جو حق ہے وہ آپ دیجئے، بیلنس تو آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ بیوی کے حقوق الگ ہیں، ماں باپ کے حقوق الگ ہیں، ان کو آپ مکس مت کیجئے کہ ایک طرف جھک جائیے ایک طرف مت کیجئے۔ یہ ایک الگ مستقل ٹاپک ہے جس پر میں کوئی تفصیلی گفتگو اس وقت نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے اور طویل گفتگو کا متلاشی ہے۔ یہ اس کو اتنا آسانی سے 2-5 منٹ میں نہیں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف اس کو ٹچ کر کے نکل رہا ہوں تاکہ بہت ضروری جو باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور ایک چیز صرف عرض کرتا ہوں اور فنش کرتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ، یہ ساری چیزوں کا رزلٹ کب آئے گا؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہوگی تو آئے گا۔ تربیت الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے۔ پڑھنا لکھنا سکھانا یہ تعلیم ہو گئی، لیکن اس کو جو سنسکار دینے ہوتے ہیں وہ تربیت ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ بچوں دھیان دو، میں ایک کہانی سنا رہا ہوں آپ کو۔ ایک بادشاہ تھا، ایک دن بادشاہ کو بیٹھے بیٹھے کچھ سنک بھر گئی دماغ میں، تو اپنے سارے جو وزیر دربار میں بیٹھے تھے ان سے اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تعلیم ضروری ہے تربیت ضروری ہے؟ تو سارے لوگ خاموش ہو گئے، کیونکہ بادشاہ کے سامنے بولنے کی ہمت جلدی کوئی کرتا نہیں ہے۔ لیکن ایک وزیر اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضور والا تعلیم بہت ضروری ہے۔ لیکن اسی وقت دوسرا اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں تربیت ضروری ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اب دونوں نے کانٹراڈکٹری کلیمز کیے ہیں، ایک نے تعلیم کا کہا دوسرے نے تربیت کا کہا۔ تو میں تم کو 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، مجھے آپ پروف کر کے دکھاؤ، یہ کہتا ہے تعلیم ضروری ہے اور یہ کہتا ہے تربیت ضروری ہے، دونوں پروف کر کے دکھاؤ کہ دونوں میں سے کس کی بات زیادہ وزنی ہے اور صحیح ہے۔ تو چلے گئے۔ اب 1 مہینہ گزرنے لگا، دن جانے لگے، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا تھا۔ لیکن پہلے والا جو شخص تھا، وزیر تھا، اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں دربار میں ایک ڈیمونسٹریشن دینا چاہتا ہوں اپنے کلیم کو پروف کرنے کے لیے کہ تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے دربار میں ایک پردہ لگایا، اور پردہ لگانے کے بعد تمام درباری کنسنٹریشن سے دیکھنے لگی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے تالی بجائی۔ تالی جیسی بجائی تو اس پردے کے پیچھے سے 10 بلیاں نکلیں، اور ہر بلی کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی اگلے پنجوں میں، کیونکہ وہ تو 4 پیر پہ چلتے ہیں لیکن وہ 2 پیر پہ چل رہی تھی۔ ایسی ان کو تعلیم دی گئی تھی۔ اور اس تھالی میں، پلیٹ میں ایک موم بتی لگی ہوئی تھی، اور 10 بلیاں ایک لائن سے وہ موم بتی کو لے کے چل رہی تھی تھالی میں، اور ایک بھی موم بتی گری نہیں، وہ سیدھے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور میاؤں کر کے نکل گئی۔ تو وزیر نے کہا دیکھا آپ نے، یہ ہے تعلیم، کہ میں نے ان کو تعلیم دی
اور اس وجہ سے یہ بلیاں یہ کام کر سکیں۔ بادشاہ نے دوسرے شخص سے کہا، دوسرے وجہ سے کہ اب تمہاری باری ہے۔ تو وہ ایک دم گھبرا گیا کہ یہ تو میں کچھ نہیں کر پایا، تو اس نے اور مہلت مانگی، کہا ابھی 1 مہینہ پورا ہونے میں 2 دن باقی ہیں، میں 2 دن کے بعد آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں۔ گھبرایا کہیں گیا، اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ میں کیا کروں، تو کسی نے اس کو ایک اللہ والے کا پتہ دیا کہ ایک اللہ کے ایک اچھے نیک بندے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاؤ، جنگل میں رہتے ہیں، ان سے یہ بات عرض کرو، وہ جواب دے دیں گے۔ پہنچا وہاں پر، وہ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے تھے، اس نے جا کر کے سلام کیا، جواب دیا، انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فکر نہیں کرنا، میں جس دن تم کو یہ کرنا ہے ڈیمونسٹریشن، اس دن میں دربار میں آ جاؤں گا۔ اب سب لوگ جمع ہو گئے اور وہ اللہ والے بھی وہاں پر آئے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ پہلے والے شخص نے اپنے کلیم کو رائٹ ثابت کرنے کے لیے کون سا ڈیمونسٹریشن کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دوبارہ کرتا ہوں۔ تو ان بلیوں کو لایا گیا اور وہ 10 بلیاں پردے کے پیچھے سے نکلیں۔ ان کے ہاتھ میں کیا تھا بچوں؟ تھالی تھی۔ اس تھالی میں کیا تھا؟ اور کتنے پیروں پر چل رہی تھی؟ 2 پیروں پر چلتے چلتے میاؤ میاؤ کرتے کرتے آگے بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ آدھے راستے، بادشاہ وہاں دور بیٹھا ہوا ہے، آدھے راستے پر پہنچے، وہ پہنچی بلیاں، تو وہ جو اللہ والے آئے تھے ان کے پاس ایک جھولی تھی، اس جھولی میں سے انہوں نے کچھ چوہے نکالے اور وہ بلیوں کے پاس چھوڑ دیے۔ اب جیسے ہی وہ چوہے چھوڑے، وہ بلیاں کون سی تھالی اور کون سی موم بتی، سب وہ چوہوں پر جھپٹ پڑی۔ تو کہا دیکھا آپ نے، ان کو تعلیم تھی لیکن یہ تربیت نہیں تھی کہ اگر سچویشن کچھ بھی ہو جائے اپنے مقام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر یہ تربیت دی گئی ہوتی تو پورے ہال میں افراتفری نہیں مچتی۔ تو اسی طرح سے صرف پڑھنا سکھانا یہ بہت ضروری تو ہے، لیکن اس کے ساتھ سنسکار کرنا، ان کو اچھے اخلاق سکھانا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دونوں کا ذکر فرمایا، انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، تعلیم دوں گا، وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کروں۔ اسی لیے سنی دعوت اسلامی کا جو برید واقع ہے نا، وہ اسی لیے سلوگن کہ SDI کا کام کریں، علم و اخلاق عام کریں، علم بھی ہونا چاہیے اور اخلاق بھی، اور اس میں ان کا بھی کوآپریشن، والدین کا بھی کوآپریشن، ٹیچرز کا بھی کوآپریشن، ان سب کا کمبینیشن، تو پھر سکسیسفل آپریشن۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔